شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ سائل کہتا ہے شیخ محترم بہت سے رافضی اور ان کے پراپیگنڈا سے متاثر ہونے والے نام نہاد سنی یہ بات بیان کرتے پھرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے موقع پر حاضر نہیں تھے، بلکہ وہ خلافت حاصل کرنے کے چکر میں یہ قضیہ نمٹا رہے تھے۔ اس کی کیا حقیقت ہے، وضاحت فرما دیں۔ رافضیوں سے، شیعوں سے تو کیا شکوہ کہ ان کا دل صحابہ کی دشمنی میں سیاہ ہوا ہے، اور صحابہ کی دشمنی میں وہ تمام حدوں کو پھلانگ چکے ہیں۔ شکوہ تو ان نام نہاد سنیوں سے ہے جنہوں نے لبادہ سنیت کا اڑا ہوا ہے اور زبان شیعت کی استعمال کرتے ہیں، لیبل سنیت کا لگایا ہے، اور حقیقت میں ان کے دل کے اندر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا بغض ویسے ہی پنپ رہا ہے جیسے شیعت کے دل میں پنپ رہا ہے۔ یہ ایک پیر صاحب ہیں جن کی صورت سنیت والی اور زبان رافضیت والی ہے، آئیے ان کو سنتے ہیں۔ یہ پیر صاحب فرماتے ہیں، جی پیر صاحب آپ سے سوال ہے کہ کیا حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین میں شرکت کی تھی؟ اب اہل سنت والجماعت کی کتب میں جو کوئی لکھا ہے میں تو وہ لکھا ہوا آپ کو بتا سکتا ہوں۔ یہ دیکھو جامع الاحادیث میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین میں شامل نہیں تھے۔ اس کے علاوہ بھی حوالہ جات موجود ہیں کہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہی روایت موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تجہیز و تدفین میں شامل نہیں ہو سکے۔ اس کے علاوہ بھی روایات ہیں۔ کنز الامال مسند امام احمد بن حنبل کے علاوہ کنز الامال میں بھی یہی روایت موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین میں شامل نہیں ہو سکے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ نے بھی یہی روایت کی ہے کہ یہ حضرات شامل نہیں ہو سکے۔ جن افراد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا انہوں نے ہی آپ کو دفن کیا۔ اصحاب رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں کوئی شرکت نہ کی، مذکورہ افراد نے آپ کی تدفین کی۔ یہ طبقات ابن سعد میں بھی ہے۔ کنز الامال کے الفاظ بھی موجود ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں 4 افراد کے ہاتھوں عمل میں لائی گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق شامل نہیں تھے۔ کنز الامال کا یہ حوالہ موجود ہے۔ اس پیر صاحب نے جتنے حوالے دیے اہل سنت کی کتابوں کے، وہ جامع الاحادیث، مسند احمد، کنز العمال، مصنف ابن ابی شیبہ، یہ حوالے اس پیر صاحب نے نقل کیے اور اس سے روایت سنائی۔ اہل علم بلکہ طالب علم، مدارس کے طلبہ، وہ بھی جانتے ہیں کہ علامہ سیوطی کی جامع الاحادیث اور علاء الدین ہندی کی کنز العمال یہ ایسی کتابیں ہیں جن میں اپنی سند سے کوئی حدیث نہیں ہے،
بلکہ دیگر کتابوں سے منقول ہیں، اور ان دونوں میں ہی یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے نقل کی ہے، جیسے کہ جامع الاحادیث میں اور کنز العمال میں رمز شین کے ساتھ اس طرف اشارہ بھی کیا گیا۔ رہ گئی بات مسند احمد کی، مسند احمد میں یہ روایت موجود نہیں ہے۔ پیر صاحب جو یہ مسند احمد کا حوالہ دے رہے ہیں، دراصل یہ وہ نسخہ ہے جس کے سائیڈوں پر کنز العمال شائع ہوئی ہے، مصر سے شائع ہونے والا یہ پرانا نسخہ، اور پیر صاحب اپنی قابلیت دکھاتے ہوئے پہچان نہ سکے کہ یہ کتاب جس سے انہوں نے پڑھی یہ کتاب ہے کون سی۔ پیر صاحب نے 4 کتابوں کے حوالے دیے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ 100 کتابوں میں بھی یہ روایت ہو، اگر سندن صحیح نہیں تو جتنی مرضی کتابوں میں یہ روایت آ جائے، اہل ایمان کے لیے حجت نہیں ہے۔ روایت حجت تب بنے گی جب وہ صحت کے مقام کو پہنچے گی۔ اگر وہ صحت کے مقام کو نہیں پہنچتی اور دنیا بھر کی کتابوں کے اندر موجود ہو، روایت ضعیف ہو، اس کی بنیاد پہ عقیدہ نہیں بنایا جاتا، اس کی بنیاد پہ بلڈنگ کھڑی نہیں کی جاتی۔ روایت وہ قبول ہوتی ہے جو سندن صحیح ہو۔ پیر صاحب نے جتنے حوالے دیے ان سب میں یہ روایت بیان کرنے والے عروہ بن زبیر رحمہ اللہ ہیں، اور ان کی پیدائش 23 ہجری یا ایک قول کے مطابق 29 ہجری کو ہوئی۔ اگر ہم ان کی پیدائش 23 ہجری کو بھی مان لیں تو وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ 11 ہجری میں ہوا، یعنی عروہ اس واقعے کے کم و بیش 12 سال بعد پیدا ہوئے۔ جس روایت کو جس راوی کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے، ان کی پیدائش اس واقعے سے 12 سال بعد تقریباً ہوتی ہے۔ جب اس موقع پہ وہ موجود ہی نہیں تھے تو وہ یہ کیسے بیان دے سکتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن اور دفن کے موقع پر، جنازے کے موقع پر موجود نہیں تھے؟ اصول کے مطابق یہ روایت منقطع ہے، اور پیر صاحب بھی جانتے ہیں، اہل السنہ بھی جانتے ہیں، طالب علم بھی جانتے ہیں کہ یہ روایت حجت نہیں ہے۔ افسوس ہے ان لوگوں کی سنیت پر جو ضعیف روایات کا سہارا لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی مبارک ہستیوں پر اپنی گندی اور ناپاک زبانوں کو دراز کرتے ہیں۔ اور پیر صاحب کے الفاظ سنیے غور سے۔ آپ نے حکومت دے معاملات نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تجہیر و تکفین نالوں زیادہ جو فضیلت دیتی اور عہدہ چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پیر صاحب کو شاید معلوم نہیں کہ تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کی بیعت پیر کے دن ہو گئی تھی۔ ابو بکر صدیق کی بیعت رضی اللہ عنہ وارضاہ پیر کے دن ہو گئی تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا معاملہ بدھ کے دن پیش آیا، بعض نے تاریخ میں منگل کا دن بھی بتایا ہے۔ یہ بیعت کا معاملہ اور دفن کا معاملہ الگ الگ ہے۔ بیعت پہلے ہو گئی، دفن کا معاملہ بعد میں ہوا۔ تو یہ تانا کیسے دیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کو چھوڑ کر، آپ کے جنازے کو بھی چھوڑ کر حکومت لینے کے لیے اور خلافت لینے کے لیے وہ اس خلافت کے معاملے کو نپٹاتے رہے۔ اس پیر صاحب کو چاہیے کہ اگر واقعی یہ سنی ہے تو سنیت کے مسائل کو سنیت کی کتابوں سے پڑھ لے، علماء سے ان مسائل کو سیکھ لے، اور پھر اپنی زبان کو دراز کرے، پہلے علم حاصل کرے اور پھر اپنی زبان کو کھولے۔ اس طرح کے پیر، اس طرح کے مولوی وہ حقیقت میں رافضیت کے وکیل ہیں۔ رافضیت کی زبان بول کر، شیعت کی زبان بول کر سنی نوجوانوں کو بہکانے کا کام کرتے ہیں۔ اور یہ صرف یہ پیر نہیں ہے، اس طرح کی بہت لمبی لائن ہے۔ حنیف قریشی مجرم کو دیکھ لیجئے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک
بڑے عظیم صحابی کو سیدنا ابو سفیان کو پلیت کہہ کے پکارتا ہے کہ ابو سفیان پلیت، اپنے کو اپنے ابو سفیان جیسا پلید. اور جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو کہتا میں نے پلید کہا تھا اس کی سابقہ زندگی کو سامنے رکھ کر. یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. اس وقت بھی یہ تسلیم نہیں کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میری زبان سے یہ جملے نکل گئے، بلکہ نہیں کہا میں نے سابقہ کفر کی زندگی کو سامنے رکھ کے پلید کہا. ایک شخص مسلمان ہو گئے، ایمان کی دولت ان کے سینے میں اتر گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عزت دی کہ جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہے، اور جب ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہے. پیارے نبی تو اس کو اتنی عزت دیں، اور یہ رافضیت کا وکیل اس پیارے نبی کے پیارے صحابی کو پلید کہتا پھرے. اسی کے قانون کے مطابق جو اس نے بیان کیا کہ میں نے ان کی سابقہ کفر اور شرک والی زندگی کو، اسلام دشمنی والی زندگی کو سامنے رکھ کر یہ لفظ استعمال کیے، تو میں اس مجرم سے، اس ظالم سے سوال کرتا ہوں، اہل سنت کے عقیدے کو چھوڑ کر تم رافضیت کی تسبیح پڑھتے ہو اور یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ ابو طالب کلمہ پڑھ چکے تھے، مسلمان ہو گئے تھے. بقول تمہارے ابو طالب کلمہ پڑھ چکے تھے، معنی یہ کہ ان کی زندگی ایسی تھی، ایک دور ان پر ایسا تھا جس میں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. جب کلمہ نہیں پڑھا تو پھر کون تھے؟ پلید تھے. تو کیا اپنی زبان سے یہ جسارت کر سکتے ہو کہ تم ابو طالب کو پلید کہو، ان کی اس زندگی کو سامنے رکھ کر جس میں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا؟ اہل السنہ کا تو اتفاق ہے اس بات پر کہ انہوں نے وفات تک کلمہ نصیب نہیں ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کیا. یہی بات احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بھی لکھی، اور تمام اہل السنہ کا یہی عقیدہ ہے، صحیح احادیث کے اندر موجود ہے. لیکن تمہارا دعویٰ کہ نہیں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، تو جو ایام ان پر کلمہ پڑھے بغیر حالت کفر کے گزرے، کیا اس کو سامنے رکھ کے کبھی تم جرت کرو گے، اپنی زبان سے کہو گے ابو طالب پلید؟ نہیں کہو گے، کیونکہ تم رافضی ہو، تمہارے اندر شیعت پنپ رہی ہے، تم نے جھوٹا چولا سنیت کا پہنا ہے، تم معاویہ کے بھی گستاخ ہو، ابو سفیان کے بھی گستاخ ہو، صحابہ کے بھی گستاخ ہو، اور محمد الرسول اللہ کے بھی گستاخ ہو. کبھی ان ظالموں کی زبان سے نکلتا ہے نو معاویہ، ہمیں معاویہ نہیں چاہیے. نو معاویہ، حسن کو تو چاہیے تھا، حسن نے تو اپنا ہاتھ دیا ان کے ہاتھ میں، حسن نے تو انہیں اپنا امیر بنایا. تم ان سے بڑھ کر متقی اور پرہیزگار ہو کہ جس پر مولا علی کا بیٹا راضی ہو جائے اور مسلمانوں کا، مومنوں کا امیر جن کو مقرر کر دے، تم کہتے ہو نو نیڈ معاویہ، نو معاویہ. نہیں، حقیقت میں تمہارے دل میں بغض صحابہ ہے جو گاہے بگاہے نکلتا رہتا ہے. تم ان رافضیوں سے بڑھ کر مجرم ہو جو چھپ کر سنی نوجوانوں کے دلوں میں صحابہ کے بغض کو پیدا کرتے ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حب صحابہ پہ، حب اہل بیت پہ زندہ رکھے، حب مصطفیٰ پہ زندہ رکھے، توحید کا داعی بنا کر زندہ رکھے، اور اسی پر ہماری موت ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آپ کی شان شوکتوں سے الگ دوسری